السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ، میں ہوں محمد یوسف۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم خلیفہ جن کی عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں، جن کے خوف خدا سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، جس کی تابع دشتوں، دریاؤں، سمندر ہوں، زمین جس کے حکم کی پابند ہو، چرندوں، پرند، جانوروں، درخت سبھی جس کے تابع دار ہوں، زمین پہ جو خدا کا نائب ہو، جو موجودہ ملائک کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو، اسے انسان کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں پڑھا، علماء کرام سے سنا، لیکن جس نے صحرا و سمندر پر حکمرانی کر کے دکھائی، جس کے حکم پر لرزی زمین ٹھہر گئی، سوکھا دریا جس کے خط سے جاری ہو گیا، جس کی چادر سے دہکتی آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کا واسطہ دے کر مجاہدین نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے، جو منبر پر بیٹھ کر کوسوں دور حالات دیکھ لے، جو کہے یا سری الجبل سریا سن لے، جس کے حکم پر عمل کرے اور فتح یاب ہو، اس کامل مکمل اکمل مرد نبی داماد علی شہید منبر و محراب امیر المومنین خلیفہ دوم امام عادل فاروق اعظم سابقین الاولین عشرہ مبشرہ کے بزم نشین محدث قرآن فاتح روم و ایران، جسے کہتے ہیں عالم کا سب سے کامیاب فاتح ہے، جس کی شخصیت کفار پر لرزا، زندگی ایسی کہ خود رسول خدا نے دامن دعا پھیلا کر مانگا، شہادت حق کی گواہی ایسی کہ فرشتوں نے بھی جشن منایا۔ آپ وہ صحابی جس نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام قبول کیا، آپ ہی کے قبول اسلام پر پہلی بار مسلمانوں نے اعلانیہ نماز ادا کی، آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، طواف کعبہ کی اور کفار کو چیلنج دیا کہ یہ مت سوچنا کہ میں چھپ گیا یا بھاگ گیا، میں ہجرت کر رہا ہوں، جسے اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کروانا ہو وہ آ کر مجھے روک لے۔ آپ نے جب اقتدار سنبھالا تو اعلان فرمایا کہ میری جو بات بھی قابل اعتراض ہو مجھے اس پر سرعام ٹوک دیا جائے۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، آپ نے ریاست مدینہ کو ریاست کی شکل دی، بیت المال قائم کیا، عدالتیں بنائی، قاضی مقرر کیے، فوجی دفتر ترتیب دیے، فوجی چھاونیاں قائم کی، جیل خانہ جات اور پولیس کا محکمہ بنایا، مردم شماری کروائی، ملک کے پیمائش کا قاعدہ جاری کیا، نہریں کھدوائی، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی، کوفہ و بصرہ اور قاہرہ جیسے شہر آباد کروائے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ حضرت عمر اسلام کے وہ درخشاں ستارے ہیں جنہوں نے اسلام کو قوت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ترمذی۔ ان کا دور خلافت فتوحات، عدل اور امن کا دور تھا۔ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کی شہادت کا وقت 26 ذوالحجہ 23 ہجری کی صبح تھی۔ حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، صفیں سیدھی ہو چکی، نماز کا آغاز ہو چکا، اور جیسے ہی حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا، ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے کھنجر سے حملہ کر دیا۔ ناظرین، وہ کھنجر 2 دھاری تھا۔ ابو لولو نے لگاتار 6 وار کیے اور حضرت عمر شدید زخمی ہو گئے۔ وہ زمین پر گر پڑے لیکن نماز روکنے نہیں دی۔ عبد الرحمن بن عوف کو کہا، آگے بڑھو، نماز مکمل کرواؤ۔ وصیت کے لمحات، حضرت عمر کو ان کے گھر لے جایا گیا، زخم گہرا تھا، خون بہتا رہا، طبیب آیا، دودھ پلایا گیا، مگر دودھ زخم سے باہر نکل آیا۔ سب جان گئے کہ اب وصال قریب ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا، اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر اجازت چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہوں۔ حضرت عائشہ رو پڑی اور اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے فرمایا، میری قبر میں عاجزی سے رکھنا اور کہنا یہ عمر بن خطاب ہے۔ 3 دن کے بعد آج ہی کے دن یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ ناظرین، آج بھی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت عمر آرام فرمائیں۔ حضرت عمر کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے، عدل کرو چاہے خود پر ہو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے جان کا خطرہ ہو، دنیا کی نہیں اللہ کی رضا کی فکر کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنی رائے دیں، یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت عمر جیسے عدل، جرت اور ایمان عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہمیں اجازت دیجیے، وسلام۔